تو کیسے ایک پرسکون انگریزی شہر میں ایک چھوٹا سا تحفہ ایک بین الاقوامی بحران کا مرکز بن گیا؟ آئیے ان واقعات کا جائزہ لیتے ہیں جنہوں نے سالزبیری کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ ذرا سوچیں کہ جولائی 2018 میں سالزبری کے ایک ڈاکٹر پر کیا گزری ہوگی جب ایک طبی معاملہ دیکھتے دیکھتے قومی سلامتی کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن گیا۔ جیسا کہ ڈاکٹر نے خود کہا، یہاں تک ممکن تھا کہ پورے شہر کا ہر شخص اب خطرے میں ہے۔ اچھا، یہ سب کیسے ہوا؟ یہ سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ دن پیچھے جانا ہوگا اور دو ایسے لوگوں سے ملنا ہوگا جن کی زندگیاں ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی: ڈان سٹرجز اور چارلی رالی۔ تو ڈان اور چارلی یہ دونوں تقریباً 16 مہینوں سے ساتھ تھے۔ ہاں، دونوں کی زندگیوں میں مشکلات تھیں، لیکن وہ ایک دوسرے کے لیے امید کی کرن تھے۔ خاص طور پر ڈان، جو 3 بچوں کی ماں تھی، وہ ایک نئی شروعات کرنے کے لیے بہت پرعزم تھی اور اپنی زندگی کو بہتر بنا رہی تھی۔ اور پھر 30 جون کی صبح چارلی کو ایک مہنگی سی دکھنے والی پرفیوم کی بوتل ملی اور اس نے وہ ڈان کو تحفے میں دے دی۔ ظاہر ہے ڈان بہت خوش ہوئی۔ اس نے فوراً اپنی کلائیوں پر پرفیوم لگایا اور اس کی خوشبو کی تعریف بھی کی۔ لیکن خوشی کا یہ لمحہ زیادہ دیر نہیں رہا۔ صرف چند منٹ بعد ان کی زندگی میں ایک ایسا تباہ کن موڑ آیا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ڈان باتھ روم میں گر پڑی۔ شدید سر درد، بہت زیادہ پسینہ آنا اور منہ سے جھاگ نکلنا۔ اس کا دل بند ہو گیا تھا۔ پیرامیڈکس نے 1 گھنٹے سے زیادہ محنت کر کے اسے بمشکل سنبھالا۔ اور پھر کچھ ہی گھنٹوں بعد چارلی کی باری تھی۔ وہ ایک فارمیسی سے ہو کر گھر واپس آیا ہی تھا کہ اسے بھی تقریباً ویسی ہی خوفناک علامات نے آ گھیرا۔ اب دونوں ہسپتال میں تھے اور ڈاکٹر بالکل حیران و پریشان تھے۔ پہلے تو انہوں نے سوچا کہ شاید یہ کوئی ڈرگ اوور ڈوز کا معاملہ ہے، لیکن جب ان کی حالت بگڑتی گئی تو وہ سمجھ گئے کہ معاملہ کچھ اور ہی ہے۔ ڈاکٹر جوکس نے ایک ایک کر کے تمام ممکنہ وجوہات کو رد کرنا شروع کیا۔ ڈرگ اوور ڈوز؟ نہیں، ڈان کی رپورٹ صاف تھی۔ گیس لیک؟ یہ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ جب ڈان گری تو چارلی اور اس کا دوست بالکل ٹھیک تھے۔ کیڑے مار دوا کا شبہ ہوا کیونکہ علامات ملتی جلتی تھیں، لیکن اس کی بھی تصدیق نہیں ہو سکی۔ یہ معمہ اور بھی گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ اور پھر 4 جولائی کو ایک لیب ٹیکنیشین بھاگتا ہوا ڈاکٹر جوکس کے پاس ایک ٹیسٹ رپورٹ لے کر آیا۔ اس رپورٹ نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا اور ایک انتہائی خوفناک سچائی سامنے آئی۔ ٹیسٹ میں کیڑے مار دوائیں نہیں ملیں، ان میں نووی چوک ملا۔ اب یہ نووی چوک کیا ہے؟ یہ ایک انتہائی طاقتور ملٹری گریڈ کا اعصابی ایجنٹ ہے جسے روس نے تیار کیا تھا، یعنی یہ اب تک بنائے گئے سب سے مہلک کیمیائی ہتھیاروں میں سے ایک ہے۔ تو اہم بات یہ ہے کہ یہ کوئی حادثہ نہیں تھا۔ اور یہیں آ کر ساری کڑیاں ملتی ہیں، اور یہ بہت خوفناک ہے۔ کچھ ہی مہینے پہلے اسی شہر میں سرگی اسکریپل نامی ایک روسی جاسوس اور اس کی بیٹی کو زہر دیا گیا تھا، اور وہ بھی اسی اعصابی ایجنٹ سے۔ اب 2 مقامی شہریوں کو بھی اسی زہر کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ تعلق ناقابل تردید تھا۔ تو اب سب کے ذہن میں، خاص طور پر انگلینڈ کی انسداد دہشت گردی یونٹس کے ذہن میں، یہی سوال تھا: آخر ایک ہی نایاب کیمیائی ہتھیار 2 الگ الگ واقعات میں کیسے استعمال ہو سکتا ہے؟ یہ اب صرف ایک طبی معاملہ نہیں رہا تھا، بلکہ بین الاقوامی سلامتی کا مسئلہ بن چکا تھا۔ تو بس تلاش شروع ہو گئی۔ تفتیش کار پارکوں، گھروں اور گھنٹوں کی CCTV فوٹیج کھنگال رہے تھے، لیکن زہر کا ذریعہ وہ کہیں نہیں مل رہا تھا۔ جب ہر دوسری جگہ کی تلاشی لے لی گئی تو فرینزک ٹیمیں آخری بار بہت احتیاط سے تلاشی لینے کے لیے چارلی کے اپارٹمنٹ واپس گئیں، اور وہیں جواب پورے وقت کچن کاؤنٹر پر ہی پڑا ہوا تھا۔ اور اس طرح یہ سب کچھ جڑا ہوا تھا۔ ایک روسی ایجنٹ نے اسکریپالز کو نشانہ بنانے کے لیے نووی چوک سے بھری پرفیوم کی بوتل استعمال کی۔ پھر اس نے وہ بوتل، جو اب بھی انتہائی مہلک تھی، ایک کوڑے دان میں پھینک دی۔ ہفتوں بعد چارلی رالی کو کچرا چنتے ہوئے وہ بوتل ملی، جسے وہ ایک نیا پرفیوم سمجھا اور ڈان کو تحفے میں دے دیا۔ نادانستہ طور پر اسے ایک مہلک ہتھیار تھما دیا۔ جاسوسی کا ایک پھینکا ہوا اوزار المناک طور پر ایک معصوم انسان کے ہاتھ لگ گیا۔ تو معمہ تو حل ہو گیا تھا، لیکن اسے حل کرنے سے اس المیے کو ختم نہیں کیا جا سکتا تھا جو پہلے ہی ہو چکا تھا۔ زہر دیے جانے کے صرف 8 دن بعد ڈان سٹرجز کو لائف سپورٹ سے ہٹا دیا گیا۔ ایک ماں جو واقعی اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کر رہی تھی،
وہ پھر کبھی نہیں جاگی۔ چارلی اسپتال میں ہفتوں رہنے کے بعد ٹھیک ہو گئے، اسکریپلز بھی بچ گئے، لیکن جن مشتبہ روسی ایجنٹوں نے یہ کیا تھا وہ روس واپس چلے گئے اور انہیں کبھی کسی قانونی کارروائی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ یہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے نا؟ ڈان سٹریجس کی کہانی ایک خوفناک یاد دہانی ہے کہ کس طرح ملکوں کے درمیان نادیدہ تنازعات عام زندگیوں سے انتہائی تباہ کن طریقوں سے ٹکرا سکتے ہیں، اور یہ ہمیں ایک پریشان کن سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے: روزمرہ کی دنیا میں ہماری نظروں کے سامنے اور کتنے خطرات چھپے ہوئے پڑے ہیں؟